لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتديناك ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. اس وقت پورے عالم اسلام میں ایک اضطراب، ہیجان اور پریشانی کی صورت جو ہے بپا ہے. ایک تو عمومی طور پر مہنگائی کا طوفان ہے جس نے عام مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. پھر اس کے بعد کافروں اور ظالموں کا گٹھ جوڑ ہے مسلمانوں کے خلاف، اور کئی جگہ ان پر ظلم ہو رہا ہے بہت حد تک. کان اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتے، آنکھیں ان مناظر کو دیکھ نہیں سکتی، دل اور جگر سوچتے سوچتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ایسی صورت میں جب آدمی کسی سخت قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو، ہیجان کی صورت ہو، شدت خوف کا معاملہ ہو، تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت کی آیتیں نازل فرمائی ہیں جو سورۃ فتح 4 نمبر، سورۃ الفتح 26واں پارہ ہے 18 نمبر کی آیت ہے، اور سورۃ الفتح کی 26ویں آیت. اسی طرح سورۃ التوبہ کی 24، 26 اور 40 نمبر کی آیتیں ہیں. 5 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ان کو آیات السکینہ کہا جاتا ہے. سکون، آرام، پریشانی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اطمینان اور وقار چاہتے ہیں تو ان آیتوں کو لازم کر لیجئے ہر حالت میں. وہ عام حالات ہوں یا آپ کا کوئی خاص معاملہ ہو جس میں آپ پریشانی میں مبتلا ہوں، سخت قسم کی پریشانی، تو ان میں یہ آیت اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی عجیب تاثیر ہے. کہتے ہیں میں نے زندگی میں اس کی عجیب تاثیر دیکھی. سکینت اور اطمینان میں ایک فرق ہے. اطمینان ایک عام حالت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. رب العالمین فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ عام چیز ہے اطمینان، اس کا تعلق عام حالات اور عام اوقات کے ساتھ ہے. جو آدمی بھی ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اطمینان اللہ پیدا فرما دیتا ہے، خوف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو. یہ ایک اور چیز ہے.
اور ایک سکینت ہے، سکینت خاص ہے، خاص الطمانینۃ والوقار والسکون الذی ینزل اللہ تعالی فی قلب عبدہ عند اضطرار من شدت الخوف یا عند اضطراب من شدت الخوف۔ سخت خوف کی حالت میں جب دل میں اضطراب آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں سکون ڈالتا ہے، سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ سخت سے سخت خوف کی حالت ہوتی ہے، سخت سے سخت پریشانی کی حالت ہوتی ہے، اضطراب کی حالت ہوتی ہے، رب العالمین بندے کے دل میں سکینت ڈال دیتا ہے۔ یہ سکینت مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ کبھی عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خصوصی آدمی جھک جائے اور رات کا ٹائم ہو، رات نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھوڑا وہ بار بار بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، قریب ایک بچہ جو ہے سویا ہوا ہے، پریشان ہو گیا۔ جب تلاوت چھوڑتے ہیں تو وہ گھوڑا بدکنا بند کر دیتا ہے، اچھلنا کودنا بند کر دیتا ہے۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ تلاوت ختم کر کے باہر دیکھا تو اوپر ایک روشنی اتری ہوئی تھی اور وہ غائب ہو گئی۔ روشنیاں تھی عجیب قسم کی۔ صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت القرآن، یہ خصوصی سکون تھا، سکینت قرآن مجید کی وجہ سے اترا۔ عمومی طور پر کبھی اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھاتا ہے، ایک مجلس ہے اللہ کی گھر میں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا تنزلت علیہم السکینہ۔ میرے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتی پڑھاتی ہے، سیکھتی سکھاتی ہے یہ قوم، ان پر بھی سکینت اترتا ہے۔ 3 فائدے اور ہیں اس کے، ایک یہ سکینت، گویا کہ قرآن مجید کی وجہ سے، خصوصاً اس کے تعلم کی وجہ سے رات کو اٹھ کر رب العالمین کے آگے سر بسجود ہو، اور آدمی نماز میں لمبا قیام کرے، اور یہ سورۃ کہف ہو یا کوئی دوسری سورت، دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب العالمین کے آگے گڑ گڑا کر پڑھے، اس وقت بھی یہ سکینت اتر سکتی ہے۔ غزوہ احزاب غزوہ خندق کا موقع ہے۔ 10,000 کا لشکر مختلف اطراف سے مدینے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ رب فرماتا ہے مدینے کے اوپر کی سائڈ سے بھی فوج آئی، لشکر آیا، نچلی سائڈ سے بھی، دوسری سائڈ سے بھی۔ یہ دل جو ہے، کلیجے، یہ گلوں تک پہنچ گئے، یعنی مقصد ہے کہ خوف اور اضطراب اور پریشانی کی وجہ سے قریب تک یہ کلیجے پڑ جائیں، دل پڑ جائے۔ ادھر بنو قریظہ کی عہد شکنی کا معاملہ سامنے آیا، بچوں کے قتل کا معاملہ، سارے معاملات، پریشانی کی شدید سخت کیفیت پیدا ہوئی۔ میرے نبی نے دعا کی، کہا یا اللہ اللہم لولا انت مہتدینا۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں مختلف اطراف سے، اور یہ شعر آپ پڑھ رہے ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا، یا اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے، یہ ساری نیکیاں تیری توفیق سے یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں بھی یہ تربیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا اللہ ہم پر سکینت اتار دے، یا اللہ ہم پر سکینت اتار، ان لوگوں نے سرکشی کی ہے یا اللہ، ظلم کر رہے ہیں یا اللہ، تو ہم اس کا ضرور انکار کریں گے۔ دیکھو وہاں میرے نبی نے سکینت کی دعا کی۔ سکینت ایک خاص صفت ہے، ایک خاص مہربانی ہے اللہ کی طرف سے، کسی بندے کے دل میں رب العالمین ڈال دے۔ ینزل اللہ تعالیٰ فی قلب عبدہ، یا یدخل اللہ تعالیٰ فی قلب عبدہ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے کسی خاص بندے کے دل میں یہ چیز ڈال دے، سکینت، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑے سے بڑا قلق اور اضطراب ہو، اور سارے معاملات گمبھیر ہوں، حالات اختر ہوں،
پھر بھی اس کے دل کے اندر سکینت. اس کے لیے شیخ نے ان 5 آیتوں کی ترتیب وار تعلیم دی ہے. قرآن مجید نے بھی خاص اوقات میں والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض. سورۃ فتح 4 نمبر کی آیت ہے. سورۃ فتح 26واں پارہ ہے. رب العالمین نے سکینت اتاری. حالات خراب تھے، پریشان تھے، پریشان کن حالات، اتنے پریشان کن کہ میرا نبی ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کے بندو ہمیں صرف طواف کرنے دو، بس باقی تم جو بھی کہو، تمہاری تمام شرائط ہمیں تسلیم ہے، لیکن ہمیں صرف طواف کرنے دو، بس ایک بار طواف کریں اور واپس چلے جائیں. کہا نہیں. لکھت پڑھت شروع ہوئی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. 26ویں آیت میں رب العالمین نے اس کا ایک اور منظر ذکر کیا. معاہدہ لکھا جا رہا ہے. کہا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے. انہوں نے کہا آپ یہ رسول اللہ جو لکھا ہے نا اس کو کاٹ دیجئے. ہم آپ کو اگر رسول اللہ مانتے تو آپ کو طواف سے کیوں روکتے، مکہ سے کیوں روکتے، آپ کو یہ معاملہ کیوں اٹھتا؟ ہم تو آپ کو یہ تیار ہی نہیں ہے کہ آپ رسول ہو، اس کو نہیں مانتے ہیں. کہا اس کو کاٹ دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا اس کو کاٹ دیجئے. علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا نام کیسے کاٹ سکتا ہوں. کہا یا رسول اللہ لا امحوک ابدا، میں تو آپ کے نام کو کبھی بھی نہیں کاٹ سکتا. آپ نے فرمایا مجھے دکھا ارینی. انگلی اس پر رکھی، اس کو مٹا دیا. شرطیں شروع ہوئیں ہماری طرف سے. اگر کوئی شخص مسلمان ہوا تم ضرور اسے واپس کرو گے، اگر تمہارا کوئی شخص کافر ہو جائے ہم واپس نہیں کریں گے. صحابہ کرام نے تلواریں نکالی. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. صلح حدیبیہ، اس کو رب العالمین نے فتح مبین کہا ہے. اب یہ صلح حدیبیہ کے بعد آیتیں اتری، فتح کی آیتیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ او فتح ہوا، یہ فتح ہے. آپ نے فرمایا فتح ہے، قرآن نے اس کو فتح کہا. وہ فتح کو سمجھو. شرائط تسلیم کرنا، جھکنا، بات ماننا یہ کمزوری نہیں ہے. اپنے نفس پر قابو کرنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا، یہ فتح ہے. یہ اس کو فتح کہا جاتا ہے. صفیہ رضی اللہ عنہ ایک باندی ہیں، انہوں نے اس کی شکایت کی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ صفیہ یہ پہلے یہودیہ تھیں. کہا یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں، یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور عیسائی انگریز اتوار کے دن کی، اور مسلمان جمعے کے دن کی. کہا یہ یہودیہ چھپی ہوئی یہودیہ ہے، ہفتے کی تعظیم کرتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ احسان کرتی رہتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان سے پوچھا. کہا ام المؤمنین یہ بات سننے میں آئی ہے؟ کہا ہاں سننے میں آئی ہے. کہا اللہ کی قسم جب سے مجھے رب العالمین نے جمعہ عطا کیا ہے تو اس کے بعد میرے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کی تعظیم نکال دی ہے. کہا یہ تو جھوٹ ہے بالکل. باقی جو یہودیوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو کہا میری رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ. یاد رکھو کچھ تو ایسے یہودی ہیں کافر ہیں جن کے ساتھ عہد ہوتا ہے، معاہدین ذمی وغیرہ. کچھ ایسے ہیں جو محاربین ہیں. اس وقت دنیا کے تمام یہودی محاربین ہیں، بہت کم ہوں گے جو فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ بدبخت یہاں پناہ لینے کے لیے آئے تھے اور اب قابض بن گئے ہیں. یہ محاربین ہیں. اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کا قریبی دور تھا. کہا میری رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. باندی سے کہا کہ تو نے یہ شکایت اور یہ شرارت کیوں کی نہیں؟
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے شرارت کرنا، انہیں گناہ کمانا. کہا تو نے یہ شرارت کیوں کی؟ اس نے کہا شیطان نے یہ شرارت کرائی ہے. تو کہا تجھے میں نے معاف کر دیا، آزاد کر دیا. آزادی دینا کسی کو ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی، بہت بڑی نعمت. لیکن یہ آزادی کیوں دی؟ کہا اس نے مجھ سے زیادتی کی اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ احسان کروں اور اس کو معاف کر دوں، اس کو آزاد کر دوں. یحب المحسنین. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا؟ آپ احسان کو دیکھیے. ہاں اس لیے ہر جگہ انا نراک من المحسنین. میرے نبی کے ساتھ کہا کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے ظالم موجود ہیں. کہا آپ تو بھائی ہیں. کہا جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. اب اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ کہے تھے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. یہ تو کہا کہ رب العالمین نے مجھ پر احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، آزادی دی. لیکن یہ نہیں کہا کہ کنویں سے نکالا، اس لیے کہ کنویں میں ڈالنے والے لوگ سامنے موجود تھے. اور کہا تھا تمہاری اس لغزش کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا. کیا اچھے لوگ تھے. اللہ سکینت اتارتا ہے. سکینت مکہ فتح سے پہلے کی بات ہے. سخت کڑی شرائط، سارے معاملات خراب، بار بار قریب تک کی لڑائی ہو جائے اور خون بہہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے دل میں بات ڈالی، کئی سخت قسم کی شرائط انہوں نے تسلیم کی، لیکن لڑائی نہیں ہونے دی. جھگڑا نہ ہو جائے، قتل و مقاتلہ نہ ہو جائے، کشت و خون نہ ہو جائے. تو رب العالمین فرماتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. کافروں نے دل میں ایک ضد رکھی، اپنی ایک انا، ہم یہ کریں گے. آپ نے فرمایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. اور رب العالمین نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی، ان کو یہ بات تسلیم کرنی دی اور اس کو فتح کا پیش خیمہ قرار دیا. سورۃ توبہ 26 نمبر کی آیت ہے. رب فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر یہاں ایک خاص موقع پر سکینت اتاری. حنین کا موقع ہے، بڑی لڑائیوں میں سے ایک لڑائی ہے. 12,000 افراد کا لشکر ہے مسلمانوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے 4,000 کا لشکر ہے. باتیں شروع ہوئیں. کہا پہلے ہم کم تھے تو ہم جیتے، اب اتنے زیادہ ہیں تو کس طرح ہاریں گے؟ شکست نہیں ہو سکتی. بعض باتیں اللہ کو پسند نہیں آتی. امتحان شروع ہو گیا. انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کی، صحابہ کرام زخمی ہوئے، میدان تقریباً خالی ہوا. میرا نبی اور چند ساتھی میدان میں کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کہا میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، اور میرا دادا عبد المطلب وہ بھی کبھی میدان سے نہیں بھاگا. پھر آواز دی، انصار آئے، جمع ہو گئے، مہاجرین فلاں فلاں. میدان اس وقت جب کہ سخت پریشانی کا عالم ہے، لوگوں نے میدان چھوڑ دیا ہے، زخمی گر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، پریشانی کا عالم ہے. نبی 12,000 کا لشکر اور 4,000 کافر، وہ غالب، جیسے یہاں بھی ایسے ہی ہے نا، غالب نہیں ہے لیکن حالات اس طرح سامنے آ رہے ہیں. اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ شیء حتی ترجعوا الی دینکم. جب تک دین کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے یہ ذلتیں اٹھانی پڑیں گی، مشکلات آئیں گی، اللہ کی طرف رجوع، پھر اللہ سکینت اتارے گا. حالات خراب ہو گئے، رب العالمین نے پھر سکینت اتاری. علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا. رب العالمین نے لشکر اتارے، تم نے وہ لشکر نہیں دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی. 6,000 قیدی ان کے پکڑے گئے، 24,000 اونٹ اللہ نے دیے،
40,000 بکریاں اللہ نے دیں اور 4,000 اوقیہ چاندی اللہ نے دی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، بہت بڑا خزانہ، مویشی، بکریاں، اونٹ، 24,000 اونٹ یہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں، 40,000 بکریاں اور یہ چاندی اور یہ غلام باندیاں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا۔ میرا نبی غار میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تعاقب ہو رہا ہے، لوگ پیچھے لگائے گئے ہیں، انعام مقرر کیا گیا ہے، لوگ بالکل قریب آئے غار کے پاس، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ کہا لا تحزن، پریشان ہو گئے ابوبکر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا لا تحزن۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بزدل تھے، اپنی سوچ ہے، وہ یہ حزن غیر پر ہوتا ہے، وہاں لا تخف آیا ہے، بنی اسرائیل کے معاملے میں وہ ڈر رہے تھے، یہاں حزن آیا ہے لا تحزن، حزن اور غم کسی اور پر ہوتا ہے، ابوبکر صدیق کو میرے نبی کا غم لاحق تھا، اس لیے قرآن نے حزن کا لفظ کہا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی سکینت اتاری اپنے نبی پر اور ابوبکر صدیق پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکون سے نوازا، اطمینان سے نوازا، پریشانی ختم کی۔ عرض یہ ہے اس وقت بھی پریشانی بہت زیادہ ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، حالات ناگفتبے ہیں، مہنگائی اپنی جگہ، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور کسی جگہ استغبار ہو رہے ہیں، اور کسی جگہ کرکٹ کی جیت جو ہے نا، میچ ویچ کی جیت پر جشن منایا جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن اور مسلم، میرے نبی نے فرمایا مومن اور مسلم یہ تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں یہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم میں کسی بھی جگہ اگر درد ہو تو باقی اعضاء اس کو محسوس کریں گے۔ ہمیں ہر مسلم کا درد محسوس کرنا چاہیے، اپنی پریشانی کے لیے بھی اور امت مسلمہ کی پریشانی کے لیے بھی۔ اگر ہم ان آیات کو، شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو شدت خوف میں اگر ان کا التزام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور کرتا ہے، بڑی بڑی پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے، اور دلوں میں اللہ سکینت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔